نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ ایمان اور اعتقاد ہو کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کو بھی جانتے ہیں اور ہر شر کو بھی جانتے ہیں. جتنا ہمارے آقا و مولا ہم سے پیار کرتے ہیں اماں ابا بھی اتنا پیار نہیں کرتے. قرآن نے اس پر بھی مہر لگائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ویسے رؤوف و رحیم ہے، تمہیں تکلیف پہنچے گرانی انہیں ہوتی ہے. اس پر پھر علماء نے لکھا یہ کیسے ہے کہ ماں اور باپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا اس وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو بندے پر مشقت گزر رہی ہوتی ہے لیکن ماں اور باپ کو پتہ نہیں ہوتا. رسول اللہ سب جانتے ہیں میرے امتی پر کیا ہو رہا ہے. اعمال پیش کیے جاتے ہیں، خیر ہو تو دعا فخر، اور اگر خیر نہ ہو تو پھر بھی دعا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مشکل موقع پر دعا کی بھی، کرتے بھی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی جو مشکل موقع ہوگا سامنے مصطفیٰ کریم ہی نظر آئیں گے. پیاس لگی تو پل صراط پر حضور ہے، پیاس لگی تو جام کوثر حضور کے ہاتھوں پر، پھر گزرنے کی باری آئی تو پل صراط پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول ایسا ہے، ہر خیر و شر سے آگاہ ہے، سب سے زیادہ تمہیں اپنا محبوب سمجھتا ہے، تو پھر جو تمہیں رسول دے جس شدت محبت سے وہ دیتے ہیں، خذو، تم اتنی شدت محبت سے اسے قبول تو کرو نا. اپنی دین پر، اپنی شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہ کرے، اسے پرائرٹی نہ دے. اس کی پرائرٹی فقط دین رسول ہو، اس کی پرائرٹی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا اقوام مغرب پر اپنے آپ کو کسی نے قیاس بھی کر لیا تو وہ کمپلیکس کا شکار ہو گیا. تمہارا اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، اس پر اندازہ لگانا اپنے آپ کو پرکھنا ہی نہیں بنتا. تمہاری شان جدا گانا، تمہارے مقام جدا گانا. اور پھر کس انداز سے اقبال نے خراج پیش کیا، کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جچتے نہیں کن شک و حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن. کہ یہ زمینی بات، یہ تو آسمان پر بھی جب جاتا ہے تو وہاں بھی یہ ویژنری ہے، اس کی اپروچ بہت بلند ہے اور بہت وژڈم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے. اور ہر جگہ سے حضرت انسان شر نہیں خیر کا متلاشی ہوتا ہے. تو اس پہلو پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ تعلق رکھنا کہ جو خیر ہے وہ ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ در مصطفیٰ سے ملے گی. کسی شر کا پتہ چلے گا تو کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مہربانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خیر کو بھی بیان فرما دیا ہے، ہر شر کو بھی بیان فرما دیا. اور آگاہی کی کیفیات کیا ہے ذرا سماعت کیجئے. حضور فرماتے مثلی و مثلکم، میرا تمہارا جو کنیکشن اور تعلق ہے اور مثال ہے اسے سمجھو کمثل رجل، ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے، اوقد نارا، اس نے آگ جلا لی، فجعل الجنادب والفراش یقان فیہا، اور ہوا یہ کہ جو ہی روشنی ہوئی تو وہ جو کیڑے مکوڑے تھے، پتنگے تھے، وہ سارے کے سارے آئے اور اس روشنی کے گرد جمع ہو گئے. اور ان کے اندر روشنی کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس آگ کے اندر داخل ہو جائے، اور جو آگ کے اندر داخل ہوتا ہے وہ جل کے بسم ہو جاتا ہے. تم اس آگ کے اندر جانا چاہتے ہو اور میں تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں. وَأَنَا آخُذٌ، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے. پکڑا بھی کہاں سے ہوا ہے؟ بِحُجَزِكُمْ، تمہاری کمر بند سے. پنجابی جو ترجمہ کرنے لکوں پھڑیا ہوا ہے. لکوں پھڑنا مطلب کہ اتنی مضبوطی سے، یعنی مضبوطی سے تمہیں تھاما ہوا ہے. میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَفْتَلِطُونَ مِنْ يَدِي، اور تم عجیب ہو، میں تمہیں پکڑنا چاہتا ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑنا چاہتے ہو. بتائیے جو رسول اللہ سے اپنا دامن چھڑا لے پھر اسے بچائے گا کون؟ صوفیاء نے پھر اس کی تعبیر کی مضبوطی سے پتنے کا، اور میں کوئی ایسا زندگی کا موقع نہیں جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیر کے بارے میں ہمیں آگاہ نہ کیا ہو، اس کے شر کے بارے میں ہمیں آگاہ نہ کیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبھی کے بارے میں ہمیں آگاہی عطا فرمائی.